مجھے میرے حال میں جینے دو. میرا نام زمین امین ہوں میں، میرا نام زمین امین ہوں میں، سب نسلوں کی سب فصلوں کی. صدر ذی وقار، اساتذہ کرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ماحولیاتی تبدیلیاں اور ان کے اثرات. صدر ذی وقار، یہ نکھرا آسماں، دلکش آسماں، حسین وادیاں، رنگین کہکشاں، یہ کھلیانوں میں چلتی ٹھنڈی ہوا، یہ دل لبھاتا سا نظارہ، یہ ہر سو ہریالی، یہ صبح کی تازگی اور شام کی مدہوش کرتی رنگت، سب کچھ دیکھنے سے جو کلمہ لب پہ فوراً آتا ہے وہ ہے سبحان اللہ. صدر ذی وقار، اتنی پیاری تخلیق کا مالک خود کتنا پیارا ہوگا. صدر ذی وقار اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، میں آپ کے سامنے تصویر کے تمام رخ پیش کروں گی، مگر سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس خوبصورت اور عظیم ترین ہستی نے ہمیں یہ بخشا، کیا ہم نے ان چیزوں کی قدر کی؟ اس مالک نے ہمیں سب کچھ بغیر قیمت ادا کیا. صدر ذی وقار، بدلے میں ہم نے بھی اسے مفت کا مال سمجھا، قدر کی بجائے بے قدری کی. اس مالک کا احسان ماننے اور اس کی بندگی ادا کرنے کے بجائے ان تمام نعمتوں کے ساتھ ایسا فضول سلوک کیا کہ آج ہم بہت سے خود ساختہ مسائل کا شکار ہو گئے. صدر ذی وقار، چند ٹکے کمانے اور دولت کے انبار لگانے والے حریص لوگوں نے پیارے ماحول کو آلودہ کر کے رکھ دیا ہے. گاؤں کی پیاری فضاؤں، چہچہاتے پرندوں، دل آویز صداؤں اور باغات میں رنگ برنگے پھولوں اور پھلوں کی اداؤں کو چھوڑ کر جو نکلے تو نئے نئے شہر بسانا شروع کر دیے. صدر ذی وقار، سب بہت اچھا تھا اگر دولت کمانے کی ہوس میں فطرت کے قوانین کو نہ توڑا جاتا. اور صدر ذی وقار، پھر ایک نئی تاریخ رقم کی گئی، بلند و بالا عمارتیں، لمبی چوڑی سڑکیں، ان پر چلتی ہوئی گاڑیوں کا ایک سمندر، وسیع تعداد میں فیکٹریاں اور کارخانے، ان کی چمنیوں سے نکلتا سیاہ دھواں، کارخانوں اور گھروں کی سیوریج کے ذریعے دریاؤں اور سمندروں کے شفاف پانی میں شامل ہوتی ہوئی گندگی، شہروں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، اور اس طرح انسان کی دریافت اور ایجاد کے تاریخ پہلو نے نہ صرف فضا کو آلودہ کیا بلکہ انسان کے لیے بھی بہت سی تکلیفوں کا سبب بنا. اور صدر ذی وقار، پھر ایک بے ساختہ آواز بلند ہوئی، مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے، نہ ہوا صاف ہے نہ فضا صاف ہے، مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے، نہ ہوا صاف ہے نہ فضا صاف ہے، زمین ہو سمندر ہو یا آسمان، ایک ذرا سوچ ہے اب کہ کیا صاف ہے. صدر ذی وقار، سینہ زمین پر آبادی کے بے ہنگم پھیلاؤ، جنگلات کی بربادی، انسان کا یہ غیر انسانی عمل صرف اس کے ذوق و جمال کی تنزلی کی علامت ہی نہیں بلکہ اس عمل کے اندر اس کے مستقبل کی تباہی اور بربادی کا سامان پوشیدہ ہے. آج کا ماحول انسانیت کے علمبرداروں سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے، بہتر ہے ستاروں پہ ڈالو ناکمندے، بہتر ہے ستاروں پہ ڈالو ناکمندے، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے. صدر ذی وقار، آب و ہوا کی آلودگی کے تدارک کے لیے سب سے اولین ترجیح یہ ہے کہ لوگوں کو آب و ہوا کی آلودگی کے نقصانات، صحت و صفائی کی اہمیت اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی تربیت دی جائے. انسان کے لیے زندگی گزارنے کے فطری انداز اللہ تعالیٰ نے اسے بتائے ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ میانہ روی، سادگی اور اعتدال اختیار کرے اور زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر بڑی حد تک آب و ہوا کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے. آخر میں اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گی، یا رب میرے گلشن کو بیشتوں سے سوا کر، جس شخص کو جس چیز کی خواہش ہے عطا کر. یا رب میرے گلشن کو بیشتوں سے سوا کر، جس شخص کو جس چیز کی خواہش ہے عطا کر. میرے دل بیتاب کی خواہش تو یہی ہے، جو حسن کے دشمن ہیں انہیں حسن